بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، تاریخ میں اسوری قوم ایک عظیم اور طاقتور قوم کی حیثیت سے جانی جاتی ہے، جس کا دارالحکومت اشور تھا۔ اشوری دراصل بنی اسرائیل کی نسل سے تعلق رکھتے تھے، جو بخت نصر کے حملے کے بعد غلام بنا کر بابل اور عراق لائے گئے تھے۔ اس زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے نینوا نامی ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ اشور کے کسی بادشاہ نے ایک دیوتا کے نام پر نینوا میں ایک مندر بنوایا۔ رفتہ رفتہ دیگر بادشاہوں نے بھی مندر اور دیگر عمارتیں بنوانا شروع کر دیں، اور ایک دور ایسا آیا کہ یہ چھوٹا سا علاقہ سلطنت اشوریہ کے عظیم الشان دارالسلطنت میں تبدیل ہو گیا۔ نینوا شہر کے بیچوں بیچ مندر اور شاہی محل تھے، جہاں سے اشوریہ کا بادشاہ پوری سلطنت پر حکومت کرتا تھا، اور اونچے تخت پر بیٹھ کر بازاروں، گلیوں اور تفریح گاہوں کا نظارہ کیا کرتا تھا۔ اشور کے مغربی علاقے میں لہلہاتے کھیت تھے، پورا شہر درختوں اور باغات سے سرسبز و شاداب تھا۔ اشوریہ لوگ سنگ تراشی کے فن میں ماہر تھے، لہٰذا جگہ جگہ پر انہوں نے سنگ مرمر کی دیواروں پر اپنے دیوتاؤں کے نقش و نگار بنا رکھے تھے۔ نینوا تہذیب و تمدن کے لحاظ سے ایک انتہائی ترقی یافتہ شہر تھا۔ اشودر دیوتا ان کا سب سے بڑا دیوتا تھا۔ یہ لوگ بادشاہ کو بھی خدا کا درجہ دیا کرتے تھے۔ یہ لوگ بت پرستی اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ اس وقت نینوا کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی، اور یہ 700 قبل مسیح کا زمانہ تھا۔ اللہ نے اس زمانے میں اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جبکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یونس علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کے بیٹے تھے۔ جب آپ کو نبوت ملی، اس وقت آپ کی عمر مبارک 28 سال تھی۔ آپ علیہ السلام پر ایک صحیفہ بھی نازل ہوا، جو توریت میں یونا کے نام سے موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام سب سے پہلے اشوری بادشاہ کے پاس گئے اور اسے پیغام حق سنایا۔ اسے خدائی کی جھوٹے دعوے سے توبہ کرنے کا حکم دیا اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ یونس علیہ السلام نے اسے ان اسرائیلی قیدیوں کو بھی آزاد کرنے کا حکم دیا جسے اس نے قید کر رکھا تھا۔ نینوا کا بادشاہ آپ علیہ السلام کی باتیں سن کر غضبناک ہو گیا اور آپ کی جان کا دشمن بن گیا، لہٰذا آپ علیہ السلام نینوا کے عوام کے پاس گئے اور انہیں توحید کی دعوت دی۔ انہیں شرک و بت پرستی اور دیگر برائیوں سے توبہ کرنے کو کہا، مگر اہل نینوا ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا۔ یونس علیہ السلام نے مسلسل انہیں دعوت حق دیا اور بہت سمجھایا۔ آپ نے دعوت کے کام کو جاری رکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 40 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن یہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کی مسلسل انکار کرتی رہی اور شرک پر ڈٹے رہی، بلکہ حضرت یونس علیہ السلام کو دھمکیاں بھی دیں کہ اگر آپ نے اشودر دیوتا کے خلاف کچھ کہا تو وہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ آخرکار حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے۔ جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ لہٰذا آپ نے اہل نینوا کے سامنے اعلان کیا کہ اگر تم لوگوں نے 3 دن کے اندر بت پرستی اور شرک سے توبہ نہ کی تو تم پر اللہ کا قہر نازل ہوگا اور پورا شہر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور جواب میں کہا،
ہم تمہارے رب کی طرف سے عذاب کے منتظر رہیں گے۔ آپ کی قوم نے آپس میں مشورہ کیا اور اس بات پر سب نے اتفاق کیا کہ یونس کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا، لہٰذا ان کی بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ مشورے میں یہ بھی فیصلہ ہوا کہ دیکھا جائے کہ یونس علیہ السلام رات بستی کے اندر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی کا ایک سیاہ دھواں بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ جب وہ ان کے قریب ہونے لگا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ دراصل حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے اور انہیں وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ گئے تھے۔ آثار عذاب دیکھ کر جب اہل اشور نے توبہ استغفار کی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک وہ اپنی حجت پوری نہیں کر لیتا۔ پس جب یونس علیہ السلام نے اس قوم میں مہلت کے آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہیں رکھا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے وہ خود ہی ہجرت کر گئے تو اللہ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا اور انہیں معاف کر دیا گیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے۔ پورا دن کشتی سمندر میں سکون سے چلتی رہی۔ اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگیں۔ لوگوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا تاکہ کشتی کا بوجھ کم ہو جائے، لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی اور کشتی کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا تو اہل کشتی نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ جب تک اس کو اس کشتی سے الگ نہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے۔ یونس علیہ السلام نے سنا تو ان کو تنبیہ ہوا کہ اللہ کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلے آنا پسند نہیں آیا، اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں۔ لہٰذا 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور تینوں مرتبہ ہی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو پانی میں ڈال دیا۔ اس وقت اللہ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں نگل لو، یہ تمہاری غذا نہیں ہے، اس لیے اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ یونس علیہ السلام نے جب خود کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ سلامت پایا تو برگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ میں وہی اللہ کا انتظار کیے بغیر اور اس کی اجازت کے بغیر امت سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا۔ ان پر 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ آپ نے ان اندھیروں میں یہ کلمات کہے: اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ روایتوں کے مطابق اگر حضرت یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ کہتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یونس نے یہ دعا کی تو یہ کلمات عرش کے گرد گھومنے لگیں۔ فرشتے کہنے لگے
کہ یہ بہت دور دراز جگہ سے آواز آ رہی ہے، لیکن کان اس سے آشنا ضرور ہیں اور آواز بہت ہی کمزور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز سنی تو فرمایا، کیا تم اس آواز کو نہیں پہچانتے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ فرمایا، یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتے نے کہا، یہ وہی یونس ہے جس کے مقبول اور پاک اعمال ہر روز آپ کی طرف چڑھتے تھے۔ اے اللہ، مصیبت کے وقت اس پر رحم کر۔ تو اس وقت اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو بغیر کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے اگل دے۔ روایتوں کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام 40 دن اس مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اس کے بعد اس مچھلی نے اللہ کے حکم سے آپ کو سمندر کے کنارے اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسا کہ پرندہ کا پیدا شدہ بچہ جس کا جسم نرم ہوتا ہے اور جسم پر بال تک نہیں تھے۔ عرض، حضرت یونس علیہ السلام بہت ہی کمزور اور ناتواں حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کے کنارے ایک بیلدار درخت اگایا۔ روایتوں کے مطابق وہ کدو کا پودا تھا جس کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اللہ نے ایک جنگلی بکری بھیجی جو صبح و شام آپ کو دودھ پلاتی تھی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام تندرست ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس درخت کے سائے میں جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ یونس علیہ السلام کی قوم اسے تلاش کرتی ہوئی اس ساحل پر پہنچی اور انہوں نے آپ کو دیکھ لیا۔ انہوں نے آپ کی ہاتھ پر بیعت کی اور ساتھ ہی اللہ سے توبہ و استغفار کرنے لگے۔ یونس علیہ السلام دوبارہ نینوا چلے گئے اور وہاں رہ کر اپنی قوم کی رہنمائی فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی نینوا ہی میں گزری اور وہیں پر آپ کا انتقال ہوا۔ ناظرین، اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔